نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الہ آمین۔ روزوں کے مسائل میں النیتو، نیت کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 33، اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، اسے صرف دنیا ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی، اسے بس عورت ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہجرت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتی ہے ہجرت؟ اللہ کے دین کی خاطر اپنے شہر یا وطن کو چھوڑ کر اپنے دین کو بچانے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس جگہ پر جانا جہاں پر اللہ کے دین پر ہم صحیح معنوں میں عمل کر سکیں، اور اس کے لیے ثواب بھی ہے اور اجر بھی ہے۔ اور ہجرت ایک بہت ہی عظیم عمل ہے۔ کس نے فرمایا ہے یہاں پر؟ حدیث کی راوی کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین، سب سے پہلے۔ کیسے ہجرت کی تھی انہوں نے؟ اعلانیہ ہجرت کی تھی۔ اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ حدیث کی پختہ ہونے کی بھی دلیل ہے، کسی اور سے نہیں سنا۔ کس سے سنا ہے؟ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کی جیسی نیت ہوگی اسے ویسا ہی اجر ملے گا۔ ہر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، بظاہر وہ کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی بڑا اور نیک عمل کیوں نہ ہو، اگر اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے، نیت کچھ اور ہے، تو بظاہر کیا ہوا ایسا عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ نیت اچھی ہوگی تو چھوٹا عمل بھی اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے گا اور بڑے اجر و ثواب کا بھی باعث بنے گا۔ اور اگر نیت میں کوئی خرابی ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہر کام میں ہماری نیت بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف نیک کام کرنے کی نیت کرتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے ہم وہ نیک کام کر نہیں پاتے، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اس میں بھی اجر ہے ہمارے لیے۔ ویسے آپ دیکھیے کہ ہم دن میں بہت سارے کام کرتے ہیں، جیسے کہ آج صبح آپ مسجد آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں؟ کلاس کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ یہ نیت کر لیں کہ میں مسجد یا مدرسے جاؤں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اس پہ اجر ملے گا، آپ کو ملے گا۔ اور یا آپ یہ نیت کر لیں کہ میں آج جاؤں مدرسے تو میں آج دیکھوں کہ آج اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں مجھ سے، تو اس پہ بھی اجر ہے آپ کے لیے۔ یا آپ جب گھر سے نکلیں تو آپ یہ سوچیں میں مسجد جاؤں گی تو دنیا کی باتوں سے بھی بچوں گی، فضول باتوں سے میں بچوں گی، تو اس پر بھی اجر لکھا جائے گا، آپ کے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ اور آپ یہ نیت بھی کر سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ جا رہی ہوں، تو اس پہ بھی اجر ہے آپ کے لیے۔ آپ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں اس جگہ جا رہی ہوں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں مسجد جاؤں گی اور میں مسجد جاتے وقت جتنے قدم اٹھاؤں گی تو اس کے بدلے میں میرے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ نیت ہو گئی نا کاؤنٹ۔ ویسے تو آپ کلاس لینے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ نے آنا ہی ہے لازمی۔ کتنی ساری نیتیں آپ کر سکتے ہیں اس کلاس میں آنے کے لیے، اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت سارا اجر و ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہاں بیٹھے ہیں تو اب اسے نیت کر لیں گے سب
کہ آپ کس نیت سے یہاں کلاس میں بیٹھے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مقصد ان کا کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ وزن کم کرنا۔ تو کیا اس میں کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے۔ روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ ہم کس کے لیے روزہ رکھنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت سارا اجر و ثواب دے دیا جاتا ہے، جو کہ مخفی بھی رکھا گیا ہے۔ تو نیت کے حسن کی وجہ سے عمل بھی قابل قبول ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مسئلہ نمبر 34 دیکھیں گے، دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ اخلاص کا اپوزٹ ہے، یعنی ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے ایسے اعمال اور عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز جس کا میں تم پر خطرہ محسوس کرتا ہوں چھوٹا شرک ہے، یعنی شرک اصغر ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دکھاوا ہے۔ کیا ہے وہ؟ دکھاوا ہے، یعنی ریاکاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جب بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے تو ان سے کہیں گے، جن کو دکھلانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا دنیا میں، اب جاؤ ان کے پاس، دیکھو تمہیں وہاں سے کوئی صلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی صلہ ملے گا؟ کوئی صلہ نہیں ملے گا، بلکہ وہ تو خود محتاج ہیں۔ اصل میں دیکھیں کہ ریا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس غرض سے کرے کہ وہ لوگوں کے نزدیک سرخرو ہو جائے اور ان کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت بڑھ جائے۔ مثلا اگر کوئی شخص بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، حالانکہ مقصد اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے، لیکن اب وہ خشوع و خضوع اس کا کس کے لیے ہو گیا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو گیا۔ اب وہ اس غرض سے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، اس کی تعریف کریں، اسے متقی کہیں، پرہیزگار کہیں، نمازی کہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو پھر اس نماز کا کوئی اجر و ثواب دیا جائے گا؟ کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کرنے والوں کو عذاب و سزا کی وعید بھی سنائی ہے۔ سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اچھا، ایک ریاکاری کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسے کہ آج اگر کوئی تہجد کے ٹائم پر اٹھا ہے تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یا فجر کے ٹائم اٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ آج تہجد کے ٹائم پہ تو بہت ٹھنڈ تھی، فجر میں بہت سردی لگ رہی تھی۔ ہوتا ہے کبھی بعض ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نیت ہماری یہ کاؤنٹ ہو جاتی ہے کہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ میں فجر کے ٹائم اٹھی ہوں، میں تہجد کے لیے اٹھتی ہوں، تو یہ بھی نہیں بتانا چاہیے۔ اور اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں مسلسل، اب کوئی یہ کہہ دے کہ میں اتنے سال سے روزہ رکھ رہا ہوں، میرا تو ایک روزہ بھی نہیں چھوٹا، تو یہ بھی ریاکاری ہو گئی۔ کیوں بتانا ہے کسی کو؟ آپ کو اور اللہ کو پتہ ہے نا کہ آپ کا روزہ ایک بھی نہیں چھوٹا، کس لوگوں کو کیوں بتانا ہے؟ تاکہ اس کے دل میں آپ کی عزت پیدا ہو جائے، آپ نمایاں ہو جائیں، یہی سوچ ہوتی ہے لوگوں کی۔ اب دیکھیں کہ نیکی کرنے کے نا دو غلط طریقے ہیں، ایک تو عزت پانے کے لیے، دوسرا عزت بچانے کے لیے۔ عزت پانے کا طریقہ کیا ہے کہ صدقہ خیرات کریں، نماز پڑھیں، عبادات کریں کہ لوگ دیکھیں تو آپ کی عزت کریں، اور دوسرا طریقہ عزت بچانے کے لیے کہ لوگ آپ کو دیکھیں کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ نماز نہ پڑھیں تو آپ کیا نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
آپ بولیں گے کہ لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ میں نماز نہیں پڑھتی، بے نمازی ہے، تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو لوگ آپ کو بے نمازی بولیں گے تو یہ عزت بچانے کا طریقہ ہو گیا۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ حالانکہ نیکی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور نیکی اس کے لیے ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، نہ کہ لوگوں کو دکھائیں۔ تو ریاکار جو شخص ہے وہ دراصل بے وقوف ہے، نادان ہے، سمجھدار نہیں ہے۔ کسی انسان کو متاثر کرنے یا اس کی طرف سے تعریفی کلمہ پانے کے لیے یا عارضی لذت کے لیے اپنے آپ کو اس کی نظر میں نیک بندہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم الشان اجر کو وہ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ کس کے پاس مقام بنانا چاہتے ہیں؟ لوگوں کے پاس۔ آپ اللہ کے پاس مقام بنائیں۔ لوگ آپ کو کیا دیں گے؟ کچھ دے سکتے ہیں لوگ آپ کو؟ کچھ نہیں دیں گے۔ اچھا، لوگوں کے دلوں میں عزت بناتے بناتے وہ آخرت میں اپنی جگہ بھی کھو دیتے ہیں۔ آخرت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی اجر ثواب نہیں ہے۔ کیا فائدہ کہ دنیا میں بھی اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں آپ اور آخرت میں بھی اس کا اجر آپ کو نہ دیا جائے؟ کوئی فائدہ ہے پھر؟ تو کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ کس کے لیے عبادت کرنی ہے؟ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنی ہے۔ جو بھی عمل کرنا ہے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنی نیکیوں کو بھی چھپائیں۔ اچھا، سلف صالحین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے بھی چھپایا کرتے تھے۔ تہجد کے ٹائم پر جب اٹھتے تھے تو وہ چھپا کر اٹھا کرتے تھے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے تاکہ انہیں بھی نہ پتہ چل جائے۔ تو یہ ان کا تقویٰ تھا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کریں اور کسی نے اگر آپ کو دیکھ لیا ہے نیک کام کرتے ہوئے اور وہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں نے فلاں شخص میں ایک بہت ہی اہم بات دیکھی ہے، اب اس میں آپ کی نیت تھی کہ آپ مشہور ہو جائیں، کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، اس میں آپ کی نیت نہیں ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، اس کی یہ والی نیکی بہت اچھی ہے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، تو جبریل امین سے کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے دل کے مکلف ہیں، دنیا کے مکلف نہیں ہیں۔ ہماری نیت کیا تھی یہ کاؤنٹ کی جائے گی۔ تو روزہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے انشاءاللہ، اور اس میں کوئی دکھاوا بھی ہمارا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ریاکاری سے بچا کے بھی رکھے اور نیتوں کا اخلاص بھی عطا فرمائے۔ اخلاص کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنے عمل کو خالص کرے اللہ کے لیے، اپنی نیت کو صحیح کرے اللہ کے لیے، اور اپنے عمل سے مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روح کی حیثیت جس طرح انسانی جسم میں ہے، اسی طرح کسی بھی عمل میں نیت کی حیثیت ہے۔ نیت اگر درست ہے تو عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوگا، اور اگر نیت فاسد ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ 3 طرح کے لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر، اس سے بھڑکایا جائے گا جہنم کی آگ کو۔ سب سے پہلے اس آدمی کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بہت سا علم دیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور اس کو اس کی نعمتیں یاد دلائیں گے کہ تجھے قرآن دیا گیا، اس کا علم دیا گیا، تو نے کیا کیا اس علم کا؟ اب وہ شخص کہے گا کہ میں نے دن رات تیرے قرآن کو پڑھا اور میں لوگوں کو بھی پڑھاتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تو قاری کہا جائے دنیا میں، تو نے علم لوگوں کو اس لیے سکھایا کہ تو بڑا عالم کہلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائیں گے اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دیا جائے۔ پھر دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سنبھال دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کریں گے، اس کو اس کی ساری نعمتیں یاد دلائیں گے
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے کیا کیا ان نعمتوں کا؟ وہ شخص کہے گا کہ ایسا کوئی راستہ نہیں تھا کہ تیرے دین کی خاطر تیرے دیے ہوئے مال کو میں لٹاتا رہا اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے مال اس لیے خرچ کیا دنیا میں تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے، تو تجھے دنیا میں یہ لقب دے دیا گیا، تو اب اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو جہاد کرتا ہوا، قتل و قتال کرتا ہوا جنگ میں مارا گیا، جس کو شہید کا رتبہ دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھڑا کریں گے، اس کو بھی اس کی نعمتیں یاد دلائیں گے، تو وہ بھی کہے گا یا اللہ تیری راہ میں لڑتا ہوا، جہاد کرتا ہوا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک میں نے قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تو بہادر کہلایا جائے، تو شہید کہلایا جائے، تو تجھے دنیا میں یہ سارا لقب دے دیا گیا، اب آخرت میں کوئی تیرا نہیں ہے بدلہ اس کا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو ریاکار جو ہے قیامت کے دن بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ دنیا میں تو ان کی بہت عزت ہوگی، لیکن آخرت میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی، ذلیل ہوں گے، وہ رسوا ہوں گے، سب کے سامنے ہوں گے۔ دنیا میں ایک انسان کے سامنے عزت بنانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن آخرت میں اتنے مجمع کے سامنے ان کی رسوائی کی جائے گی۔ حالانکہ دنیا کیا ہے؟ سب فنا ہونے والا ہے، کوئی چیز نہیں رہے گی یہاں کی۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کا عمل بظاہر نیک تھا، لیکن ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بالکل بھی مقصود نہیں تھی، تو یہ عمل باطل ہو گیا۔ اور یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، جس کا صرف ہم ہی جان سکتے ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا اس کے بارے میں۔ تو ہم بہت سے اپنے اعمال کو نیت کی خرابی کی وجہ سے بھی برباد کر بیٹھتے ہیں، بظاہر ہم بہت نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص ہے جو کہ نماز پڑھتا ہے اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، اس میں اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں کتنا صدقہ خیرات کرتا ہوں، تو کیا اس کی اس نیت کا نماز پر کوئی اثر ہوگا؟ نہیں، نماز اس کی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تھی تو اس کو اجر و ثواب دے دیا جائے گا، لیکن صدقے کے ٹائم پر، صدقہ کرنے کے ٹائم پر اس کی نیت خالص نہیں تھی تو اسے کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا۔ نماز اپنی جگہ قبول، مگر صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ نے مثال کے طور پر مسجد میں صدقہ دیا ہے 10,000 20,000، آپ کی نیت یہ تھی کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کوئی اس میں آپ کی نیت کی خرابی نہیں تھی۔ اب کسی کو پتا چل گیا کہ آپ نے اتنا صدقہ دیا ہے مسجد میں، اور حالانکہ آپ کی نیت نہیں تھی، پھر آپ سوچتے ہیں کہ چلو میں 10-20 ہزار اور دے دوں مسجد میں، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ جو دوسرے والے 10-20 ہزار ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ لوگوں کے لیے ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ پہلے والے اللہ کے لیے تھے، وہ قبول کر لیے گئے، اور دوسرے والے لوگوں کے لیے تھے تو وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ نیت فرق ہو گئی۔ اس میں نیت بہت زیادہ کاؤنٹ کی جاتی ہے ہمارے ہر عمل میں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اچھی نیت سے اپنے دنیاوی کام کو بھی نیکی کا بھی بنا لیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں رات کو جلدی سو جاؤں، اس لیے کہ میں رات کے آخری پہر اٹھ جاؤں، میری تہجد بھی ادا ہو جائے اور میری فجر میری آن ٹائم ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا یہ جو ساری رات کا سونا ہے نا، وہ بھی عبادت بن جائے گا، نیکی کا کام بن جائے گا۔ اب ہم دن بھر کھانا کھاتے ہیں، اس میں ہماری کوئی نیت نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس میں یہ نیت کر لیں کہ میں کھانا کھاؤں گی تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اچھے طریقے سے کر سکوں، مجھ میں طاقت آئے یا قوت آئے، میں دین کا کام اور اچھے سے کر سکوں، تو آپ کا یہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک گھڑی خریدتے ہیں، حالانکہ یہ دنیاوی چیز ہے جو کہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ ٹائم دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کا گھڑی خریدتے وقت مقصد یہ ہو کہ مجھے نمازوں کے اوقات معلوم ہو جائیں
کہ کہیں میں باہر جاؤں تو میرے پاس گھڑی ہو تو مجھے نماز کے اوقات پتہ چلتے رہیں، تو اس گھڑی کا استعمال کرنا بھی نیکی، اور اس میں جو خرچ کیا ہوا مال ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اس میں بھی نیکی ہے آپ کے لیے۔ نیت بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ تو جس کی ہجرت دنیا کے لیے تھی کہ اسے پالے تو اسے دنیا دے دی جائے گی، اور جس کی ہجرت کسی عورت کے لیے تھی کہ وہاں جا کے کسی عورت سے نکاح کرے تو اسے وہ عورت مل جائے گی، لیکن ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، دونوں کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، ویسے ہجرت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے، نیک کام کے لیے ہونی چاہیے۔ بظاہر اگر کوئی یہاں سے باہر بھی جاتا ہے تو ویسی ہجرت کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے۔ تو مقاصد جو ہیں وہ اعمال کی قدر کو بڑھا دیتے ہیں، ہمارے مقاصد بہتر ہونے چاہیے۔ ایک چھوٹا عمل بھی بڑے مقصد کے لیے کیا جائے تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کا جائزہ بھی لینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ واقعی ہماری کوششوں کے پیچھے جو کام کرنے والی نیت ہے وہ انہیں مقبول بنا رہی ہے یا نہیں بنا رہی، یہ ہمیں لازمی دیکھنا ہے۔ اور ہمارے عمل میں دو چیزیں لازمی طور پہ ہونی چاہیے، پہلی یہ کہ اللہ کے لیے ہو، اور دوسری یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ اب اگر کوئی عمل کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اب اگر اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، بدعتی ہے وہ شخص، تو کیا یہ عمل قبول کیا جائے گا؟ نہیں قبول کیا جائے۔ عمل ٹھیک ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تو اس کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی، اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی اور انشاءاللہ ہمارے لیے نیکی کے لیے راستے بھی کھلیں گے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں گے، مسئلہ نمبر 35۔ روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے، مروجہ الفاظ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ سنت سے ثابت نہیں۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور مروجہ الفاظ سے مراد ہے کہ یہ خود ساختہ الفاظ ہیں، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور حدیث سے یہ الفاظ ثابت بھی نہیں ہے۔ نیت محض دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ دل میں سوچیں کہ مجھے روزہ رکھنا ہے تو بس ہو گئی نیت، اس کے لیے کوئی بھی الفاظ آپ نے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو مشہور و معروف دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، کہ میں نیت کرتی ہوں کل کے روزے کی۔ کب کی نیت ہے؟ کل کے روزے کی، اور روزہ ہم کب رکھ رہے ہیں؟ آج، تو اليوم آنا چاہیے۔ تو الفاظ بھی صحیح نہیں ہیں اس کے۔ اور دیکھیں جب ہم روزے میں نیت کرتے ہیں تو ہماری نیت کا ہمارے اور اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، سوائے اللہ کے اور کچھ مقرر فرشتوں کے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہوتی ہے کہ جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ لکھ لیتے ہیں، صرف ان فرشتوں کو معلوم ہے، باقی کسی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہماری اس کام کے پیچھے نیت کیا ہے۔ اب اگر آپ نے سحری میں اٹھنے کا سوچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو یہ ہو گئی آپ کی نیت، کوئی نیت کے الفاظ ادا نہیں کرنے۔ باقی دنوں میں اٹھ کے آدھی رات کو اٹھ کے کھاتے پیتے ہیں تو یہی نیت ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ کیا بولیں، بولتے ہیں نا دل کے ارادے کا نام ہے، اس میں بھی پوچھتے ہیں دل میں بھی کیا بولیں، کیوں بولنا ہے، دل میں بھی بولنا ہے، اتنی بولنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ دل میں سوچ لیا، سمجھ لیا، کافی ہے، نیت ہو گئی آپ کی۔ جو الفاظ انسان منہ سے ادا کرتا ہے وہ قول و قرار ہوتا ہے، اسے نیت نہیں کہتے۔ الفاظ جو منہ سے ادا کرنے ہیں وہ قول و قرار ہے، نیت نہیں ہے وہ۔ اچھا، یہ جو نیت کے الفاظ بتائے گئے ہیں خود ساختہ، اب جو پڑھتا ہے، اب اگر کوئی شخص نیت کے یہ جو الفاظ ہیں وہ ادا کرنا بھول گیا سحری کے ٹائم، اب سارا دن وہ ٹینشن میں ہوتا ہے کہ میں نے تو نیت کی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اب سارا دن وہ اسی ٹینشن میں ہے، کیا کریں گے پھر؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے اس میں؟ دوبارہ روزہ رکھے گا یا قضا کرے گا اس کی؟ نہیں، بلکہ اسے صحیح علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ علم ہوگا تو وہ عمل صحیح سے کر سکے گا۔ تو جو فرض عبادت ہے جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم کہیں کوئی غلطی کر جائیں، کہیں ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے، اگر ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوگا تو ہم کانفیڈنٹ کے ساتھ وہ عمل کر سکیں گے۔ کوئی بات نہیں، میں نے نیت نہیں کی، پھر بھی میری نیت تو ہے ہی نا روزے کی، اب وہ سارا دن پریشان ہوتے ہیں بلا وجہ۔
مسئلہ نمبر 36 دیکھیں گے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم سب یہی نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پورے مہینے کے روزے رکھیں گے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم روزانہ کہیں کہ میں آج روزہ رکھوں گی، انشاءاللہ میں نیت کرتی ہوں، ضروری نہیں ہے۔ تو رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم سب کی نیت کاؤنٹ کر لی جاتی ہے، الا یہ کہ بیچ میں کوئی عذر آ جائے، مثلا یہ کہ آپ سفر پر چلے جائیں یا تو کوئی بیماری لاحق ہو جائے۔ امام احمد کا کہنا ہے کہ ہم سارے روزوں کی نیت ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اسی میں ہمارے لیے آسانی ہے۔ روزانہ نیت کریں گے نا تو بھول جائیں گے۔ اسی طرح فقہا کا بھی کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کے ارادے سے سحری کرنا بھی نیت کے قائم مقام ہے۔ آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، مطلب آپ کی نیت ہے روزے کی۔ تو فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ پیریڈز کا بھی ایشو ہو جاتا ہے نا، کہ ابھی ہم پاک نہیں ہوتے سحری کے ٹائم پر، اور پاک ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک اس کا سائن ہے کہ وائٹ ریشہ آنا چاہیے، وہ ریشہ ہمیں نہیں آیا۔ اب آپ ڈاؤٹ ہیں کہ میں 9-10 بجے اٹھوں گی اور اگر میں پاک ہو گئی تو میں اپنا روزہ کنٹینیو کروں گی۔ اب آپ یہ سوچتے ہیں، اب آپ 9-10 بجے اٹھے ہیں اور آپ کو وہ وائٹ ریشہ آ گیا ہے، آپ پاک ہو گئی ہیں، تو آپ کہیں کہ اب میں روزہ رکھوں گی، تو یہ آپ کی نیت کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، کیونکہ آپ کی نیت ڈاؤٹ فل تھی، تو یہ آپ کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھی آپ نے کیا کرنا ہے، فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ رمضان کے علاوہ اگر آپ فرض روزے رکھیں گے جو کہ قضاء کے روزے ہوتے ہیں، یا اگر کسی کے کفارے کے روزے ہیں، تو اس کے لیے بھی نیت کب کرنی ہوگی، فجر سے پہلے کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اگلا جو مسئلہ ہے وہ اس کے برعکس ہے، وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 37، نفلی روزہ کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 38، نفلی روزہ کسی وقت کسی بھی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کی دلیل ہے یہ حدیث۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر میرا روزہ ہے۔ کسی اور دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیض حلوہ تحفہ آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لاؤ، میں صبح سے روزے سے تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کچھ طلب کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حالات روزہ نہیں تھے، یہ دن کا وقت تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو پھر میرا روزہ ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ عام دنوں کی بات ہے، ٹھیک ہے، رمضان کے علاوہ۔ اور یہ کس بات کی دلیل ہے کہ نفل روزہ اس کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے؟ کس بات کی دلیل ہے؟ نفل روزے کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے، زوال سے پہلے۔ پھر دوسری بات اس میں کیا بتائی گئی ہے کہ کسی اور دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، تو میں نے عرض کیا کہ حیض کا حلوہ تحفے میں آیا ہے۔ تو حیض کا حلوہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کھجور، گھی اور پنیر، ان تینوں چیزوں سے تیار کیا ہوا حلوہ ہوتا ہے، یا تو آپ اسے ملیدہ بھی کہہ لیں، ملیدہ بھی کہا جاتا ہے اس سے۔ تو وہ آیا تھا تحفے میں، تو کہا کہ حیض کا حلوہ آیا ہے تحفے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ، میں صبح سے روزے سے تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، اس وقت آپ نے اپنا روزہ کھول لیا، کوئی سامنے کھانے کی چیز آئی تو آپ نے روزہ کھول لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نفلی روزہ تھا۔
نفلی روزہ کھولا جا سکتا ہے، توڑا جا سکتا ہے کسی بھی وجہ سے۔ یہی فرق ہے نفلی روزے میں اور فرض روزے میں۔ اب نفل روزے کی نیت آپ زوال سے پہلے 11 بجے 12 بجے کے قریب کر سکتے ہیں، یعنی ظہر سے پہلے پہلے آپ نفل روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن فرض روزے کی جو نیت ہے وہ صبح صادق سے پہلے کرنا آپ نے ضروری ہے، اوپر جو پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے؟ یعنی سحری کر کے روزہ بند کرنے کا جو وقت ہے اس وقت یہ نیت ہو کہ اب ہم روزے سے ہیں، یہ فرض روزے کی نیت ہے۔ اب یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ نفل روزہ کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے، مثلا اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہاں آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، اب آپ نہیں چاہتے کسی کے سامنے کہ آپ بتائیں کہ آپ نفل عبادات کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا روزہ کھول لیں گے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ اس کی آپ کو اجازت ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آ رہا ہے، پہلے تو آپ کسی کے گھر گئے نا، اب آپ کے گھر کوئی مہمان آیا ہے اور آپ روزے سے ہیں، آپ اس کے سامنے کچھ کھانے کا رکھیں اور آپ اس کے ساتھ نہ بیٹھیں کھانے کے لیے، تو وہ سامنے والا بندہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی آپ اپنا روزہ کھول سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کی رخصت ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مہمان کی عزت افزائی کے لیے یا گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے ہم روزہ توڑ سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن افضل کیا ہے؟ اگر کوئی وجہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو افضل کیا ہے؟ روزہ پورا کیا جائے، کوشش تو ہماری یہی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ریزن ایسا آ جاتا ہے، مطلب آپ کے سامنے اگر کوئی کھانے کی آپ کی پسندیدہ چیز آ گئی، اب آپ کا دل کر رہا ہے کھانے کے لیے، کیا کریں گے؟ کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رخصت ہے نا، کھا لیجئے۔ ایک اور بات جو یہاں بتائی گئی کہ نفل روزے کی نیت زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ اب اس کا مطلب آپ یہ بالکل بھی نہ سمجھیں کہ صبح اٹھے ہیں آپ 7-8 بجے، آپ نے پیٹ بھر کے ناشتہ کر لیا اور 11-12 بجے پھر آپ کہیں کہ اب میں نفل روزے کی نیت کر لیتی ہوں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے صبح سے زوال تک کا رہنا ہے۔ تو اس کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اس کے بعد سے لے کر پورا دن تک، جب تک کہ آپ نے نیت نہیں کی، اس وقت تک آپ نے کچھ بھی نہ کھایا ہو، یا روزے میں جو منع کردہ امور ہے، جو منع ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ مثلا یہ کہ جماع وغیرہ ہے وہ بھی نہ ہونا چاہیے، ایسا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اس صورت میں ہی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں 11-12 بجے کے قریب۔ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، کوئی کام ایسا نہیں کیا، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں رکھ سکتے۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ تو دکھاوے کے لیے عمل کرنا کیسا عمل ہے؟ برا عمل ہے، اور یہ منافقین کی صفت ہے۔ اور ایک مسلمان کو بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو عمل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتا وہ پھر ملعون ہے، وہ لعنت زدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطارق میں، یوم تبلی السرائر، ایک دن آنے والا ہے جس دن سب کے بھید کھول دیے جائیں گے۔ تو ہمارے اندر جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی عمل کریں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، چاہے تھوڑا عمل ہو، چھوٹی سی نیکی ہو، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنا ہر عمل اللہ کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور جب دل میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کی چیزیں آئیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کا مقصد ہو کسی نیکی میں، تو اپنے دل کو پاک کریں، اپنی نیت کو صحیح کریں۔ اس ٹائم پر دیکھیں خیال تو آئے گا، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ کے سامنے آ جائے، اب آپ کا دل کر رہا ہے کہ میری اپنی نماز جو ہے میں اور اچھے سے کروں، تو نماز آپ کی بالکل ٹھیک ہے، صحیح کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نیت آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے، نماز کی اصلاح نہیں کرنی۔ نماز آپ کی بالکل ٹھیک جا رہی ہے، تو اس کی اصلاح کریں گے۔ اور خالص دینی عمل میں اگر کوئی دنیا کا مفاد چھپا ہے، یا شہرت ہے، یا کوئی انعام چاہتے ہیں، اور یہی مقصد ہے، تو وہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دین کے
عمل سے دنیا کمانا بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ بری بات ہے بہت۔ تو یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ نیت کے مسائل سب کلیئر ہے؟ کب آپ نے فرض روزے کی نیت کرنی ہے، کب آپ نے نفل روزے کی نیت کرنی ہے، کسی بھی وقت توڑا جا سکتا ہے، یہ سب کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک چیز بتائیے کہ عذر کی وجہ سے فرض روزہ توڑا جا سکتا ہے؟ توڑا جا سکتا ہے، عذر ہے تو آپ توڑ سکتے ہیں، لیکن نفلی روزہ کسی بھی وجہ سے توڑ سکتے ہیں۔